عامر ضیاء صاحب وہ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ چین اور بھارت کا بارڈر جو ہے اور وہاں پر جو ٹریڈ ہے 100 بلین کی جو بات کر رہے ہیں افنان صاحب، لیکن یہاں پر اور وہاں پر ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ وہاں پر اپنے بارڈر کو یا بارڈر کے کسی بھی حصے کو شہرک تو نہیں کہا جاتا. ہماری تو شہرک پہ حملہ ہوا ہے اور ہماری تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں کہ کبھی بھی جب تک یہ 5 اگست کا معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک بھارت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. یہاں تو ہم ابھی تک یہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں کہ جی ورلڈ کپ میں کھیلنا ہے نہیں کھیلنا، اس کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. عامر ضیاء صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میں سمجھے سوری آپ افنان صاحب سے بات کر رہی ہیں. میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس ایشو پر پروگرام کیا یا ایشو اٹھایا ہے جس پہ عموماً ہمارا میڈیا اتنا شور آج کل نہیں مچا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت ہے یا بھارت کی انتہا پسند ہندو قیادت ہے اس کو آداب دشمنی آتے ہیں. وہ بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی راہ میں ہر مرحلے پہ ان کو ایک دیوار چین کھڑی کرنی ہے. اس بات سے بالکل کلیئر ہے کہ چاہے تجارت ہو، چاہے کھیل ہو، چاہے کوئی اور بین الاقوامی پلیٹ فارم، وہاں پر پاکستان کو دباؤ میں لانا ہے. ہماری طرف بدقسمتی یہ کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مینٹلی ڈیفیٹڈ ہیں وہ لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بھارت اتنا بڑا ملک ہے اور ہم صرف مطلب ہے کہ اگر اچھی بات کریں گے اور ہر قیمت پر ناک رگڑ کے بھی مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے تو ہماری طرف سے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہی میسج دیتی ہیں. آج جو وزیر اعظم پاکستان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، بات عمران خان نے بھی غلطی کی تھی جب مطلب ہے کہ انہوں نے کشمیر کا 5 اگست 2019 میں کشمیر کو انہوں نے ضم کیا تھا اپنے اندر. تو آپ عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب ہم جنگ نہیں چاہتے کہ میں جا کے وہاں ایٹم بم مار دوں. یہ غلطی ہے آپ لوگوں کی. بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں میں جنگ کروں گا، لیکن سیاست میں یہ بھی نہیں ہوتا ڈپلومیسی میں کہ آپ کہیں گے میں جنگ نہیں کروں گا. وار از نیور آف دا ٹیبل، ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آل آؤٹ وار ہوتی ہے ہمیشہ ایسکیلیشن کے مختلف مدارج ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ کہہ دیتے کہ جناب ہم نے جنگ نہیں لڑنی اور ہم جنگ نہیں لڑ سکتے تو اس کے بعد تو پھر آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا اگست 5 2019 کو. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کیونکہ بھارت کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان از آن اے سلپری سلوپ. ہم ان لوگوں کو اتنا دباؤ میں لا کر بات کریں گے اور پھر ہماری ایسے ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں جی بھارت کی فلمیں بھی یہاں پر آنی چاہیے اور کشمیریوں کا خون جو مرضی ہو جائے ہم تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں چونی ٹھنی کا فائدہ ہے. جناب ایسا نہیں ہوتا. اور عامر صاحب چلے یہ 5 اگست کا معاملہ ہے گو کہ پاکستانی اسے بھول تو نہیں سکتے کبھی، لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں کہ وہ قصہ پرانا ہو گیا تو ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا G7 کانفرنس کے لیے بلاول صاحب گئے اور وہاں پر جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا، وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ جس طرح کا آیا، مودی کا اسٹیٹمنٹ جس طرح کا آیا، اس کے بعد ہماری طرف سے خیر سگالی کے پیغامات جانا کہ آئیے جی آپ سی پیک کا حصہ بھی بن جائیں اور پھر آگے معاملات بڑھانا. کرن میں آپ سے اختلاف کروں گا، آپ برا مت مانیے گا. دیکھیں 5 اگست 2019 کا واقعہ الٹیمیٹ ہے. اس میں انہوں نے ہماری یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا، ہمارے بائیلیٹرل جو سمجھوتے تھے ان کو وائلیٹ کیا. یہ جو مینرزم ہے نا کہ مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کی، بلاول سے بات نہیں کی، فلاں سے بات نہیں کی، اصل جو چھرا گھوپا گیا اس کے بعد جو کشمیریوں پہ ظلم ہوا ہے، جو مظالم ان لوگوں نے سہے اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. اور ہماری حکمراں اشرافیہ اتنی بودھی ہے کہ وہ تن کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگ ٹھیک ہے ہم تجارت کریں گے لیکن ہم کشمیریوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کہ چین کی اور کشمیر کی کوئی مثال کے اندر وہ نہیں ہے. چین کے وہاں پہ ایک کہتے ہیں علاقائی تنازع ہے، یہاں پہ عوام کے حق خود اختاری کا معاملہ ہے. یہاں پر آپ چینیوں کے خون کا اس طرح سوچنا نہیں کر سکتے. ہم ہی خود کو کمزور سمجھتے ہوئے بچھے جائیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی کوئی جواب آئے گا اس پر؟ بھارت کی طرف سے بالکل جواب نہیں آئے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ لوگ تو ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہیں. آپ کو مودی کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی. آپ کے سامنے مثال ہے، یوکرین ایک مڈل سائز کنٹری ہے، اس نے روس کو پھنسا کے رکھ دیا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب اگر خدا نخواستہ جنگ کی بات ہے، یقیناً پاکستان جنگ باز ملک نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے اصولوں پر، اپنی کہتے ہیں نا کہ شناخت کے اوپر، اپنے شہرت کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو پھر یہ تو بے غیرتی کی بات ہے اور واقعی ہوا ہے ہماری طرف سے. میرا ایک ہی سوال ہے کہ یہاں پر ہر آدمی مجھ بھر کے کہتا ہے جی ٹماٹر منگا لیں گے وہاں سے، ہم وہاں سے آلو منگا لیں گے. بھائی کشمیر کا اور چین کی اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ہمارا یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. افنان صاحب آپ لوگوں جو پچھلی حکومت ہے وہ بڑا آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرتی رہی ہے، وہ بار بار کہتی رہی ہے کہ بھارت نواز ہیں آپ لوگ.
بڑی آپ لوگوں کے اوپر بات ہوئی ہے. ابھی جو ہمارے سامنے سارا معاملہ ہے, پچھلے دنوں مودی صاحب گئے امریکہ, وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد جو سارا نیریٹو ہے وہ تو سارا پاکستان مخالف نیریٹو ہمارے سامنے رہا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ضرورت کیا ایسی پڑ گئی تھی کہ پیشکش کر دی جائے, اور وہ سی پیک جس کے بارے میں بار بار ہم یہ سنتے رہے کہ جی اس کو ناکام بنانے میں بھارت کا بڑا ہاتھ رہا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ ہمیں ایک انڈر لائنگ ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اور ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے پلیئرز انوالو ہیں, ان تمام کو آن بورڈ کر کے آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور جو ہے دونوں سائڈ آف دا ٹیبل جو ہے وہ کافی مطلب کہ لاجیکل آرگومنٹس ہیں. اب جہاں تک یہ بات عامر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی تن کے کھڑے نہیں ہوتے حکمران اشرافیہ, ان کو شرم آنی چاہیے. یہ وہی اشرافیہ ہے جنہوں نے نیوکلیر دھماکے کیے ہیں. جب آپ جو ہے نا آپ کو صحافت بھی نہیں آتی تھی, تو آپ جو حکمران اشرافیہ نہ کریں. یہی لوگ تھے جنہوں نے کہتے ہیں ہندوستان کو منہ دیا, ورنہ تو دینے والا کوئی نہیں تھا. عمران خان نے تو بول دیا تھا کہ میں کیا کروں, جنگ تو نہیں کر سکتا. تو یہ سبق آپ کسی اور کو جا کے سکھائیں. ہمیں معلوم ہے اس ملک کے مفادات کیا ہیں, اور ہم سے زیادہ اس ملک کے مفادات کو کسی نے نہ ڈیفینڈ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھاشن دینا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دینا بڑا آسان کام ہے سر. اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں کہ ضرورت کیا پیش آ گئی تھی, جب ڈیفینڈ کرنا آپ جانتے ہیں, جب معاملات کو سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قابل بحث بات ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کریں, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹریڈ کرنا چاہیے, لیکن اگر فرض کریں اس کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی ہیومن سائڈ ہے اس کی, کہتے ہیں, اور ظاہر ریلیجس سائڈ بھی ہے, تو اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن چائنا کی جو میں نے مثال دی ہے وہ بالکل ٹھیک دی ہے. چائنا ان کا نیبر ہے, ان کا بھی کیا کہتے ہیں لینڈ ڈسپیوٹ ہے, اور اس سے زیادہ بڑا لینڈ ڈسپیوٹ ہے, تو وہ تو کر رہے ہیں نا. میں یہ والی بات کر رہا تھا. اور بات یہ کہ رونے دھونے سے چیخیں مارنے سے آپ کو کشمیر کوئی نہیں دے گا. کشمیر جو ہے نا وہ آپ کو رونے دھونے سے نہیں ملے گا. آپ تگڑے ہوں گے تو کشمیر ملے گا آپ کو, اور تگڑے تب ہوں گے یا پیسے ہوں گے تو جیب میں. یہ آلو ٹماٹر جو ہے آپ جو کر رہے ہیں نا, یہ آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. جو اس ملک میں غریب لوگ ہیں ان کو فرق پڑتا ہے. آپ تو اشرافی ہیں, آپ تو مہنگا بھی آگے لے لیں گے. عفنان صاحب اس کے دو پہلو نکلتے ہیں نا. ایک طرف اگر بھارت کی بات کر رہے ہیں ہم وہاں پر, جی عامر صاحب آپ کمنٹ کر لیں, مکمل کر لیں. مجھے 2-3 باتوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ تاریخ کا شعور ہونا چاہیے. کشمیر از ناٹ اے لینڈ ڈسپیوٹ, زمین کی لڑائی نہیں ہے, کشمیریوں کے حق خود اختیاری کا مسئلہ ہے. مجھے حیرت ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لا میکر ہیں جنہیں یہ بنیادی بات نہیں پتا, پہلی بات. دوسری بات میں یہ کہوں گا, یہ فرما رہے ہیں کہ جناب تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہم پھر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے تو معاملہ ختم کر دیتے ہیں. لینڈ ڈسپیوٹ اگر یہ نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے, آپ لینڈ رکھ لیں. آپ اتنے بڑے عقل مند اور آپ اتنے بڑے علامہ ہیں, آپ کو یہی نہیں معلوم کہ یہ لینڈ کا ڈسپیوٹ ہے, یہ ریلیجن کا بھی ڈسپیوٹ ہے. آپ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, پتا ہوتا آپ کو کچھ ہے نہیں. It is a question of the It is a land dispute. ورنہ ہم کیوں لائن کھینچتے ہیں وہاں پہ؟ اگر لینڈ ڈسپیوٹ نہیں دے دیں پھر وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو. لینڈ ڈسپیوٹ کیوں نہیں ہے وہ؟ دوسری بات یہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے, فورن آفس سے پوچھیں, فورن آفس سے سوال کیجئے گا. یہ آپ فورن آفس سے جا کے نہ پوچھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں لینڈ ڈسپیوٹ ہے. آپ کو نہیں پتا. اچھا دوسری بات یہ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم بھائی جان, آپ کو نہیں معلوم نا, آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھاشن دینا جانتے ہیں, آپ کو حقیقتوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیا ان کا رول تھا, پاکستان آرمی کا رول تھا اس میں, ورنہ یہ لوگ تو پھر بھی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. آپ کو بھارت نوازی اگر پڑھنی ہے نواز شریف صاحب بھائی, اچھا تو حکمران اشرافیہ جو ہے وہ بری ہے, سارے برے ڈیسیجن حکمران اشرافیہ کے ہیں, اور جو اچھے ڈیسیجن ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے. بھائی آپ اپنی نوکریاں نہ کریں. یہ اس وقت وزیر اعظم جو تھا اس کا بتائیں کون تھا, آپ یہ بتائیں وزیر اعظم کون تھا اس ملک کا جب نیوکلیئر دھماکے کیے, اور کون تھا یہ کہتے ہیں جس نے جو ہے جا کے کیا کہتے ہیں یہ سارا پرابلم کیا تھا اس کے بعد. آپ تاریخ پہلے تو تاریخ پڑھ کر نہ پائیں, آپ پہلے تو ہسٹری پڑھیں. کتاب ہے, میری کتاب ہے پاکستان کا وے فارورڈ, آپ وہ جا کے پڑھیں. آپ کو پتا ہوتا کچھ ہے نہیں, آپ آگے بیٹھ جاتے ہیں سوڈو انٹلیکچوئل. ہم کوئی کنکلوژن نکالنا چاہ رہے ہیں اس پہ